ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، بڑا افسوس ہوتا ہے اس امت کے حالات کو دیکھ کر کہ آج ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہاں، خرافات و بدعات اور اسی طریقے سے ناچنا گانا ان کے لیے کرنا بہت آسان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا فی الحال میں ایک فلم ریلیز ہوئی جوان کے نام سے، اور اس فلم کو دیکھنے کے لیے ہمارے بھائی، ہماری ماں بہنیں صبح 4 بجے اٹھی ہیں۔ کتنے بجے؟ صبح 4 بجے، اور اس کا شو جو شروع ہوا صبح 6 بجے ہوا ہے۔ اب یہاں یعنی کہ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ صبح 4 بجے اٹھے، وہ وقت کون سا تھا؟ تہجد کا وقت تھا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کا وقت تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی بندے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور بندے سے کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی، اگر کوئی اپنی حاجت میرے سامنے رکھنے والا ہو، ہے کوئی بگڑی بنوانے والا تاکہ میں اس کے حالات کو برے حالات کو اچھائی میں تبدیل کر دوں، ہے کوئی پریشانی کو حل کروانے والا، میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں، ہے کوئی رزق چاہنے والا تاکہ میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں، ہے کوئی کوئی بھی حالات صحیح کرانے والا تاکہ میں اس کے حالات کو درست فرما دوں۔ میرے پیاروں، صبح کا وقت تہجد کا وقت تھا، خدا کو راضی کرنے کا وقت تھا، خدا اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا، اور پھر 6 بجے جب شروع ہوئی وہ فجر کی نماز کا وقت تھا۔ اب ہم سوچیں کہ خدا 4 بجے اٹھے، تہجد کا وقت، اور جس وقت یہ سو شروع ہوا فجر کی نماز کا وقت، کتنے لوگوں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، کتنے لوگوں نے نمازوں کو چھوڑا ہے، اور پھر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس فلم کو دیکھنے کے بعد ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمارا رب اس سے راضی ہو جائے گا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے راضی ہو جائیں گے۔ تو میرے پیاروں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے کام کرنے والوں پر خدا کا عذاب آئے تو کوئی کم نہیں ہے۔ خدا کا عذاب اس طرح نہیں آ رہا ہے اس قوم کے اوپر۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے سورہ بقرہ کی اس آیت کو پڑھ کر میں سوچتا ہوں، بڑا بڑی فکر ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے اس کو، کیا ہو گیا کہ دن پہ دن یہ اپنے دین سے، اپنے اسلام سے، اپنے نبی سے، اپنے خدا سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن میں تو کہا گیا ضربت علیکم الذلہ والمسکنہ، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ۔ اللہ نے ان لوگوں کی تقدیر میں ذلت اور رسوائی لکھ دی گئی ہے، لیکن آج اس آیت کے مصداق ہم بن رہے ہیں، ذلیل ہم ہو رہے، رسوا ہم ہو رہے ہیں، ہر طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے میرے بزرگوں، ہم نے خدا کو ناراض کر رکھا ہے، ہم نے خدا کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا یہ ہے کہ پروف یہ ہے، ثبوت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ دیتا ہے لیکن اپنے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ اور وہ مرد حضرات جو خود بھی گئے جہنم کے راستے پہ چلے، اور اپنی عورتوں کو، ماں و بہنوں کو بھی ساتھ میں لے کر گئے کہ ہم تو جہنم میں جانے والے ہی ہیں، تم کیسے جنت میں جاؤ گی، چلو ہمارے ساتھ تم بھی جہنم میں چلنا۔ تو میرے پیاروں، ہمیں سوچنا چاہیے، افسوس ہوتا ہے اسی چیزوں پر۔ یہ حالات، یہ پریشانیاں اور یہ اس طریقے کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے، ہمارے بدعمالیوں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صحیح چلے اور خدا ہم سے ناراض ہو، ہم پہ حالات پریشانیاں آئیں۔ اللہ بندوں کو سدھارنے کے لیے طرح طرح کے عذاب بھیج رہا ہے، کہیں بخار کی شکل میں آ رہا ہے، کہیں آنکھوں کے دکھنے کی شکل میں آ رہا ہے، کہیں کرونا کی شکل میں آ رہا، نہ جانے کون سی شکل میں، لیکن ہم پھر بھی سدھرنے کا نام نہیں لیتے، ہم پھر بھی سمجھنے کا نام نہیں لیتے، ہمارے تو سر میں جیوں تک نہیں رینگتی ہے، ہماری وہی حالت ہے جو تھی ویسے ہی ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام ایسی بری چیزوں سے توبہ کر لیں اور ایک رب کو راضی کرنے پر لگ جائیں۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔